اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. الحج أشهر معلومات. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین آمینہ کے در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردے میں بیٹھی ہوئی عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ سکون و اطمینان کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالی ہمارے ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور ان عبادتوں کو، ان نیکیوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. جیسے ہی رمضان مبارک کی عبادتوں سے ہم فارغ ہو چکے ہیں تو ہمارے لیے ایک اور فضیلت والا کام شریعت اسلامیہ میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے شوال کے روزے. ماہ شوال کے روزوں کی بڑی فضیلت شریعت مطہرہ میں بیان کی گئی ہے. چنانچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بیان کرنے والے جلیل القدر صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کا جس نے اہتمام کیا، کان کصیام الدہر،
گویا کہ اس کے لیے سال بھر کا اجر و ثواب ہے، سال بھر روزے رکھنے کا ثواب اسے دیا جائے گا۔ اگر کوئی انسان یہی عمل اپنی زندگی بھر کرتا ہے، ہر سال کرتا رہے گا، یعنی ہر سال رمضان کے پورے روزے رکھے گا اور شوال کے 6 روزے رکھے گا، تو اسے زندگی بھر روزہ رہنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شوال کے روزوں کی فضیلت ہے۔ اس حدیث کے سلسلے میں جو بنیادی بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ پہلے رمضان کے روزوں کا تذکرہ ہے، پھر شوال کے روزوں کا تذکرہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے روزے فرض روزے ہیں اور شوال کے روزے نفلی روزے ہیں۔ دراصل دیکھیے اللہ رب العالمین کا ایک اصول ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر مہینے کوئی نہ کوئی عبادت شریعت کے ساتھ جوڑے رکھا ہے تاکہ اللہ کے بندے کبھی کسی مہینے میں اللہ سے غافل نہ ہوں۔ ہر مہینہ وہ اللہ کو یاد کرتے رہیں، ہر مہینہ وہ اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیں، اللہ کی تعریف میں لگے رہیں۔ اسی لیے کہا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت اس وقت تک کرتے رہیے جب تک کہ تمہارے پاس موت نہ آ جائے، یعنی موت آنے تک انسان کو اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ اس اصول پر گامزن رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر مہینہ کوئی نہ کوئی عبادت بندوں کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ ایسے ہی شوال کے مہینے کی بھی فضیلت بیان کی گئی۔ شوال کا نام کیوں شوال رکھا گیا، اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ گرمی کا مہینہ رہتا ہے، عام طور پر اس میں اونٹوں کی ہیبت بدل جاتی ہے۔ عام دنوں میں اونٹ کا رویہ الگ ہوتا ہے، لیکن شوال کے مہینے میں اور گرمی کے موسم میں اونٹ کی کیفیت تھوڑی بدل جاتی ہے، اور اسی طرح اونٹوں کو جب تیز رفتار دوڑایا جاتا ہے تو اونٹ کی دم اوپر کو اٹھنے لگتی ہے، تو وہ اس مہینے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بیان کی گئی کہ عرب کے لوگ شوال کے مہینے میں شکار کے لیے نکلتے تھے اپنے اونٹوں کو لے کر، یا تجارت کے لیے نکلتے تھے اپنے اونٹوں کو لے کر، تو وہ تیز رفتار جب انہیں دوڑاتے تھے، عام دنوں میں بھی دوڑاتے تھے، لیکن ان دنوں میں گرمی کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی، تو اس اونٹ کے دم کو اوپر اٹھنے کو لے کر لوگوں نے اس مہینے کو شوال کا نام رکھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اوپر کی طرف اٹھنا یا اٹھایا جانا، یہ معنی ہے۔ تو ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، اور دوسری وجہ بہت ہی اہم ہے، وہ یہ کہ رمضان المبارک میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اس سے اللہ رب العالمین بندوں کی نیکیوں کو دیکھ کر ان کے گناہوں کو ان سے اٹھا لیتا ہے۔ تو اس سے بھی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے۔ تو بہرکیف اس لیے شوال کو شوال کا نام دیا گیا ہے۔ شوال کے مہینے کی بعض خصوصیات آتی ہیں، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا مختصر حصہ پڑھا ہے، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے مشہور ہیں، کن مہینوں میں حج ہوا کرتا ہے۔ یہ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں حج سے متعلق بیان کیا۔ تو یہاں اس جملے کو لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو حج کے ایام کی گنتی جو شروع ہوتی ہے وہ شوال کے مہینے سے شروع ہوتی ہے۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی عشرہ، یہ جو ایام ہیں ان ایام میں حج کی گنتی کو شمار کیا گیا ہے۔ تو ایک خصوصیت شوال کی یہ معلوم ہوئی کہ شوال کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اسی طرح شوال کی ایک خصوصیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ شوال کے مہینے میں خاص تکبیر پڑھنے کا حکم دیا گیا، تکبیرات کا حکم ملتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی عید الفطر کے لیے شوال کا چاند دیکھا، تو چاند دیکھنے سے لے کر عید کی نماز ختم ہونے تک تکبیرات کے اہتمام کرنے کا حکم ملتا ہے۔ شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بیان کیا ہے کہ شوال کی ابتدا میں، یعنی شوال کا چاند جیسے ہی دیکھتے ہیں
تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور ان تکبیرات کا وقت کب تک ہے؟ عید کی نماز مکمل کرنے تک ان تکبیرات کا وقت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شوال کے مہینے میں تکبیرات پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح شوال کی ایک خصوصیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے کی ابتدا میں صدقہ فطر دینے کو افضل قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ پچھلے دروس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ صدقہ فطر دینے کا جو اصل وقت ہے شوال کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک صدقہ فطر دینا چاہیے۔ تو یہ عید کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد دینے کا جو وقت ہے یہ افضل وقت ہے، لیکن اس کا اصل وقت کب شروع ہوتا ہے؟ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے شوال کے مہینے سے کتنی خصوصیات جڑی ہوئی ہیں۔ تو ان خصوصیات کو لے کر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ خاصیت، خصوصیات اسلام کے اندر بیان کی گئی ہیں، انہی میں سے شوال کا مہینہ بھی ہے۔ شوال کے مہینے میں یہ خصوصیات جب بیان کی گئی تو اس مہینے کا کچھ اہمیت، کچھ اعتبار زیادہ ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصیت یہ بیان کی کہ ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، لیکن ایک سال آپ اعتکاف نہیں کر پائے جس کی قضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں کی۔ تو شوال کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قضا والا اعتکاف کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شوال کے مہینے کی یہاں ایک خصوصیت اور اضافہ ہو گئی اور اس کی ایک اہمیت بڑھ گئی۔ تو اس لیے شوال کو ہم کمتر نہ سمجھیں۔ عام طور پر رمضان المبارک کا سارا مہینہ عبادتوں میں جب ہم گزار دیے ہیں تو پھر ہمارے اوپر سستی غالب آ جاتی ہے، ہم کاہل ہو جاتے ہیں کہ پورا مہینہ ہم روزے رکھے ہیں، قیام اللیل کیے ہیں، تراویح پڑھے ہیں، سحری افطار کیے ہیں، اب کافی تھک چکے ہیں۔ اس بات کو لے کر لوگ فرض نمازوں تک چھوڑ دیتے ہیں، نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ عبادت اس وقت تک کرنی ہے اپنے رب کی جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ یہاں تھکاوٹ کا نام لے کر، مجبوری کا نام لے کر، عذر کا نام لے کر عبادتوں کو چھوڑنا یہ خود کو نقصان کی طرف لے جانا ہے۔ لہذا شوال کے مہینے میں سستی کا شکار نہ ہو، بلکہ شوال کے مہینے میں بھی عبادتیں کرنا ہے اور فرض نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور شوال کے مہینے میں جو خاص عمل کا تذکرہ ملتا ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے، یعنی شوال کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہاں سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہوں تو کیا وہ رمضان کے روزے مکمل کر کے شوال کے روزے رکھیں گے، یا پہلے شوال کے روزے رکھ کر پھر رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھیں گے؟ ایک سوال ہے۔ اس سوال کے جواب میں ائمہ کے نزدیک، علماء کے نزدیک، فقہاء کے نزدیک اختلاف پایا جاتا ہے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ جو رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں پہلے ان کو مکمل کیا جائے گا، پھر شوال کے روزے رکھے جائیں گے، کیونکہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ فرض روزے ہیں، اگر یہ قضا نہیں ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ شوال کے روزے نفلی روزے ہیں، جو رکھے گا اس کے لیے اجر و ثواب ہے، جو نہیں رکھے گا اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس طرح حنابلہ کا کہنا ہے، لیکن مالکیہ، شافعیہ اور حناف کے نزدیک یہ بات پائی جاتی ہے کہ نہیں، شوال کے روزے پہلے رکھے جائیں گے، پھر اس کے بعد قضا کی جائے گی۔ جو روزے رمضان کے رہ گئے ہیں ان روزوں کی قضا بعد میں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے روزوں کی قضا کرنے کا آپ کے پاس بہت لمبا وقت ہے، آئندہ رمضان تک آپ وہ قضا کر سکتے ہیں، لیکن شوال کے روزوں کا ایسا نہیں ہے معاملہ، اس کے لیے صرف 1 مہینہ ٹائم ہے۔ شوال کے مہینے کے اندر آپ رکھ لیں گے تو آپ کو یہ فضیلت ملے گی، ورنہ پھر آپ یہ فضیلت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ان علماء کے نزدیک یہ بات پائی جاتی ہے کہ پہلے شوال کے روزے رکھیں گے، پھر اس کے بعد رمضان کی قضا کر لیں گے، اور یہ زیادہ صحیح بات ہے اور راجح بات ہے۔ ایک تیسری صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی کے نزدیک اگر رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی تعداد کم ہے، یعنی کم روزے چھوٹے ہوئے ہیں، تو پہلے وہ رمضان کے روزے رکھ لے،
پھر شوال کے روزے رکھ لیں. یہ بھی زیادہ صحیح بات ہے، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ کسی کے پاس رمضان کے روزے زیادہ رہ جاتے ہیں اور وہ مکمل کرتے کرتے شوال کا مہینہ نکل سکتا ہے، یا پھر شوال کے اخیر کے صرف 3-4 دن 5 دن بچ جاتے ہیں. اب شوال کے 3-4 روزے اگر رکھتے ہیں تو یہ فضیلت ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے. روزہ رکھنے کا ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن جو فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ 6 روزوں کی فضیلت ہے. اب وہ 6 روزے نہیں رکھ پاتے ہیں تو پھر یہ فضیلت سے محروم ہو سکتے ہیں. لہذا کسی کے پاس رمضان المبارک کے فرض روزے کسی کے پاس 5 رہ گئے ہوں، کسی کے اوپر 7 قضا رہ گئے ہوں، یا کم تعداد میں اگر ہے تو پہلے یہ روزے مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد شوال کے روزوں کا اہتمام کریں. تو وہ زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اپنے قضا جو روزے اپنے لیے ہیں ان کی تعداد دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے. تو بہرکیف شوال کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے روزوں کے بارے میں کیا کچھ فضیلت بیان نہیں کی. پورا رمضان ہم نے روزوں کی فضیلت پر ہم نے گفتگو فرمائی. لہذا جب شوال کی بات آتی ہے بہت ہی کم لوگ شوال کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ کثرت سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. سال بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. رمضان کے 30-29 روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن شوال کے 6 روزوں میں ہم کیا ہے سستی کے شکار ہو جاتے ہیں اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ تو نفل روزے ہیں، اگر رہتے ہیں تو ثواب ملے گا، نہیں رہتے ہیں تو گناہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسا سوچ کر کیا ہے روزے مکمل طور پر ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اور ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں شاید کہ زندگی میں وہ شوال کا روزہ رکھے ہوں. شاید بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں رمضان کا روزہ تو رکھیں گے پابندی کے ساتھ کیونکہ وہ فرض روزے ہیں، لیکن شوال کے روزے جو رکھنے والے ہیں ان کی تعداد بہت ہی کم ہے. میرے بھائیو، ہم دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، لوگوں میں، اکیلے میں کتنے گناہ کرتے ہیں. جب کبھی ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے خیالات آتے نہیں ہیں کہ ہم گناہ سے بچ سکیں، بے دھڑک گناہ کرتے جا رہے ہیں. لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تو بہت ساری دنیا بھر کی مصلحتیں، حکمتیں، مجبوریاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور ہم عبادت سے جی چرانے لگتے ہیں. لیکن یاد رکھیے ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا ایک 5 منٹ والا حصہ نکال کر دیکھیں کہ آپ کے 5 منٹ میں کوئی آپ گناہ سے پاک ہیں. 5 منٹ، صرف 5 منٹ کا آپ جائزہ لے کر دیکھیں، یا پھر کوئی یہ کوشش کر کے دیکھیں کہ صرف 5 منٹ لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے وہ گناہ نہ کرے. کوئی کوشش کر کے دیکھے، پھر معلوم ہوگا کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں. ہمارے 5 منٹ پاکی و صفائی کے ساتھ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر گزر نہیں سکتے ہیں، تو پھر شوال کے روزوں میں ہم کیوں کر سستی کریں گے. لہذا شوال کے روزے رکھنے سے سال بھر کا روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. اس فضیلت کو یوں ہی جانے نہ دیں. اللہ کے لیے شوال کے روزوں کا اہتمام کریں. اور شوال کے روزے کب سے کب تک رکھنے ہیں؟ شوال کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے اس کا پہلا دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور وہ ہے عید کا دن. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. پھر اس کے بعد عید کے دوسرے دن سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. شوال کا روزہ آپ شوال کی 2 تاریخ سے آخری تاریخ تک رکھ سکتے ہیں. یعنی شوال کا مہینہ جہاں ختم ہونے والا ہے وہاں تک اس کی میعاد ہے، اس کا وقت ہے. آپ اتنے وقت میں آپ اپنے 6 روزے مکمل کر سکتے ہیں. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ 6 روزے کنٹینیو یعنی مسلسل رکھنا ہے یا درمیان میں ہم گیپ دیتے ہوئے بھی رکھ سکتے ہیں؟ آج ایک روزہ رکھ لیے، پھر 5 تاریخ کو ایک روزہ رکھ لیے، پھر اس کے بعد 7 تاریخ کو ایک روزہ رکھ لیے. درمیان میں اس طرح گیپ دے کر رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے. تو یہاں پر اس کا جواب مختصراً یہ ہے کہ یہ روزے مسلسل رکھنا افضل ہے. مسلسل 6 دن رکھنا افضل ہے. اگر کوئی آدمی درمیان میں وقت دے کر رکھ لیتا ہے تو اس کے روزے قابل قبول ہیں، کسی طرح سے اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن وہ افضلیت سے باہر رہیں گے. یعنی افضل عمل یہ ہے کہ مسلسل 6 روزے کنٹینیو رکھیں. اگر درمیان میں کوئی گیپ دے کر روزہ رکھ لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، روزے تو مکمل ہو جائیں گے. میرے بھائیو،
بالخصوص خواتین شوال کے روزوں کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، کیونکہ رمضان بھر اپنے گھر والوں کے روزے، افطار، سحر وغیرہ کا انتظام کر کر وہ تھک گئی رہتی ہیں، اور ان کو تھکانے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا یہ رہتا ہے۔ دن بھر کام کرو، رات بھر کام کرو، تھک جاتی ہیں، لیکن انہیں بھی روزوں میں، عبادتوں میں، اجر و ثواب میں حصہ لینے کی طرف رغبت دلاتے رہنا چاہیے۔ مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی خواتین کو عبادت کا موقع دیا کریں، ورنہ پھر یہ عبادت میں پیچھے رہ جائیں گی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مردوں سے زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، مردوں سے زیادہ شکر گزاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مردوں سے زیادہ یعنی جو اخلاقیات میں برائیاں ہیں ان برائیوں سے بچنے کا حکم خواتین کو زیادہ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بنیادی چیزیں خواتین کے اندر زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم لوگ گناہ سے انہیں نہیں روکتے، غیبت، چاڑی چغلی سے انہیں نہیں روکتے، اس طرح کی بری اخلاقیات سے ہم نہیں روکتے، تو پھر عبادتوں سے کیوں روک رہے ہیں؟ جبکہ معاملہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنی خواتین کو گناہوں سے روکیں، برائیوں سے روکیں، عبادات کی طرف ابھاریں، انہیں آگے بڑھائیں، ان کا حوصلہ بلند فرمائیں، لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہوتا جا رہا ہے۔ ہم عبادات سے انہیں روک دیتے ہیں، روزے رکھنے کا موقع نہیں دیتے۔ جب وہ روزہ رکھتی بھی ہیں تو دنیا بھر کا کام کاج ان کے سروں پر لاد دیتے ہیں، اور ہم ہر دن اچھا لباس پہننا چاہتے ہیں۔ کیا ہماری شان میں کبھی کچھ کمی آئے گی کہ ایک دن اگر اچھا لباس نہ پہن لے؟ اور وہ اچھے لباس کے پیچھے اگر ہماری بیوی کا روزہ جا رہا ہے تو یقین مانیے کہ ہم کہیں نہ کہیں بیوی کے حق میں یہ ظالمانہ سلوک کر رہے ہیں کہ اس کو عبادت سے روک رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں عورتوں کو عبادتوں سے روک دیتی ہیں۔ ایک شوہر گھر میں یہ نظام بنا لے کہ جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں اسی طرح شوال کے 6 روزے بھی رکھیں گے، میں بھی سحری کروں گا، آپ کو بھی سحری کرنا ہے، بچوں کو بھی سحری کرنا ہے، جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم نے کیا تھا۔ یقین مانیے کس گھر میں شوال کے روزے نئے رکھنے والے ملیں گے؟ نظام ہمیں بنانا ہے، اصول ہمیں بنانا ہے، پھر عمل خواتین ضرور کریں گی۔ بعض گھروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین روزہ رکھنا چاہتی ہیں لیکن مجبوری میں وہ روزہ نہیں رکھ پاتی۔ مجبوری کیسی مجبوری؟ شوہر کی مجبوری ہے، بچوں کی مجبوری ہے، کام کاج زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں میں ہمیں انہیں سہولیت فراہم کرنا چاہیے۔ تو خواتین بالخصوص شوال کے روزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس میں بہت سارا اجر و ثواب رکھا ہے۔ کان کصیام الدہر، پورا سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب انہیں ملے گا جو رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں۔ اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، نہیں، یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ فضیلت عورتوں کے لیے بھی ہے، لہذا عورتوں کو بھی اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزوں کا کیوں اتنا زیادہ ذکر فرمایا ہے، چاہے وہ فرض روزے ہوں یا نفل روزے، کیوں اتنا زیادہ روزوں سے بندوں کو جوڑے رکھا ہے؟ جیسا کہ رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے، یا اسی طرح شوال کے 6 روزے، محرم کے 2 روزے، ہر مہینے کے پیر جمعرات کا روزہ، اور اسی طرح ہر مہینے کا 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، یہ سارے جو روزے ہیں کیوں شریعت میں ان روزوں کو خاص کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ روزوں کے ذریعے سے انسانوں کو بہت ساری روحانی غذا ملتی ہے۔ جسمانی غذا جو ہم کھاتے ہیں وہ ہے، لیکن روحانی غذا روزوں سے نصیب ہوتی ہے، اور بہت سارے فوائد روزوں کے اندر رکھے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک بہترین روحانی غذا جو ملتی ہے روزے کے ذریعے وہ صبر ہے۔ صبر انتہائی اہم چیز ہے زندگی جینے کے لیے، اور زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، زندگی میں رشتے ناتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے، زندگی میں ہر معاملے کو آسانی کے ساتھ سنبھالنے کے لیے، نبھانے کے لیے صبر بے انتہائی ضرورت ہے۔ صبر کی انتہا اہمیت ہے۔ جیسا کہ آدمی روزے کی حالت میں ہے لیکن پیاس کی شدت، بھوک کی شدت اتنی ہے لیکن وہ کھاتا نہیں ہے،
یعنی صبر کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں میرے رب کے لیے روزہ رکھا ہے. مجھے کھانا پینا نہیں ہے، میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہے. یہ جو صبر کا مادہ ہے یہ بہت اہم ہے. اور اسی طرح نفسانی خواہشات دل میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن بندہ وہ خواہش پوری کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ مجھے یہ خواہش پوری کرنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اور وہ روزہ میں اپنے رب کے لیے رکھا ہے. یعنی نفسانی خواہشات پر وہ کنٹرول کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے. اور اسی طرح روزے کی حالت میں کبھی کوئی پریشانی آ گئی، کوئی صحت کا معاملہ آ گیا، مجبوری آ گئی، ایسے میں بھی وہ انسان صبر کرتا ہے. کیوں؟ میرا روزہ مکمل ہو جائے، مجھے یہ کام کرنا نہیں چاہیے. روزے کا تعلق ہر جگہ صبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لہذا جو آدمی کثرت سے روزے رکھتا ہے اس آدمی کے اندر بے انتہا صبر پایا جاتا ہے. اور جو لوگ بے صبرے ہیں، بہت جلدی غصہ ہو جاتے ہیں، بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں، بہت جلدی گناہوں کے شکار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین شریعت مطہرہ میں اتنے روزے ذکر کر کے بندوں کو ان روزوں سے جوڑا ہے تاکہ میرے بندے ان روزوں کی حالت میں صبر کی تربیت اپنا لیں اور باقی حالات میں اسی صبر سے زندگی گزاریں. شوہر بیوی کا معاملہ لے لیں، تجارت کے معاملے لے لیں، گھریلو معاملات لے لیں، آداب و معاشرت لے لیں. صبر ہے تو ان معاملات میں مٹھاس ہے، اگر صبر نہیں ہے تو ان معاملات میں کڑواہٹ ہے. جس کو مٹھاس کی ضرورت ہے وہ روزوں کی عبادت کو کمزور نہ سمجھیں، کمتر نہ سمجھیں. لہذا کثرت سے روزہ رکھیں. لہذا آج کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور فوراً ہی کیا ہے شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو وہ گویا کہ پورا سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب اسے نصیب ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان روزوں کو بھی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بقیہ جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بہترین اجر جزیل اور اجر بدیل نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے. اللہ تعالی ہم میں جو پریشان حال ہیں انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ اور دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے قرضوں کو ہم سے نجات عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پرسکون اطمینان والی راحت بھری زندگی نصیب فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ.